دعا میں ریکویسٹ کروں گا آپ آئیے اور آپ بات چیت کیجیے. اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ بھی کسی جلوس کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آبویسلی آپ بھی فوری ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے. تو اس کا مطلب اس وقت اسپاٹ پہ آپ بھی ایک ورکنگ جرنلسٹ کے طور پر ہی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی میری پروفیشنل جرنلسٹ ہونے کے ناطے امپورٹنٹ ہے. اس لیے یہ ویڈیو شاید ورکنگ جرنلسٹ کے لیے تو بہت اہم ہے, ان کے لیے تو دس از مور لائک آکسیجن. لیکن کوئی بھی شخص جو اس ملک میں رہتا ہے, کیونکہ جتنی انسٹیبلٹی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی سول سوسائٹی احتجاج کر رہی ہے, کبھی سیاسی لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, ہر شخص اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے کیونکہ شاید ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں اور یہاں پر اپنی بات بتانے کا یہی ایک طریقہ ہے. تو موب سائیکالوجی کو سمجھنا, اس پر تو ایکسپرٹس ہی بات کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ادارے کام نہیں کرتے, لیکن جب تک شاہ صاحب جیسے ادارے یہاں پر ہیں, جب تک ایسی فاؤنڈیشنز ہیں, تو یہ صدقہ جاری ہے کہ آج کے بعد جو بھی رپورٹرز یہ ٹریننگ دیکھیں گے تو آبویسلی کم از کم وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے یہ تو کر سکیں گے کہ اپنی جان بچا سکیں اور کسی بھی جگہ پر پرفارم کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. تو آج کے ہمارے گیسٹ اسپیکر سید طاہر محمود صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسپیشلی اسلام آباد سے لاہور آئے. شاہ صاحب کی ساری ایکسپرٹیز ہیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. دنیا میں اس وقت سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو دنیا کا ایک بڑا موضوع اور مضمون سمجھا جا رہا ہے. یعنی لوگ کہہ رہے ہیں فیکٹری لگانے سے زیادہ اہم اس کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے, ملک چلانے سے زیادہ ملک کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے. شاہ صاحب آپ کو سنیں گے اور یہ سیشن تقریباً گھنٹے کا ہے, جس کو میری ٹیم بھی سنیں گی, اس کو ریکارڈ کر کے ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے. میرا نام سید طاہر محمود ہے, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پروفیشنل ہوں میں. پچھلے 25 سال سے کام کر رہا ہوں میں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں. پاکستان میں بھی کام کیا اور ڈفرینٹ ریجنز میں نے کام کیا ہے, مڈل ایسٹ میں, افریقہ, فار ایسٹ میں. کرنٹلی بھی میں ڈفرینٹ ریجنز میں کام کر رہا ہوں. اسپیشلٹی میری رسک مینجمنٹ ہے, کرائسس مینجمنٹ ہے, بزنس کنٹینیوٹی ہے, فیسلٹی کاؤنٹر ٹیررزم ہے, اور مینلی جو میرا پیشن ہے فار لاسٹ 10-12 ایئرس میں کر رہا ہوں وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. اس میں جو ہے موسٹلی میں آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان کے ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ پہ, اور اس کے علاوہ کوئی انڈیویجول کچھ ٹریننگ پروگرامس بھی ہم جو ہے وہ کرواتے رہتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب کا, انہوں نے اپورچونیٹی دی. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس سے میرا خیال ہے یہ میسج جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں تک جائے گا, اور اس کا جو ہے وہ الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ عام آدمی کو بھی ہوگا اور جو جرنلسٹ ہیں یا رپورٹرز ہیں فیلڈ میں ان کو بھی ہوگا. میرا جو انٹریکشن ہے رپورٹرز کے ساتھ, جرنلسٹ کے ساتھ, وہ 2010 سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ڈفرینٹ پروجیکٹس تھے, UN کے, USAID کے, اور اسی طرح ڈفرینٹ, کیونکہ لوکل میڈیا ہاؤسز جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اس قسم کی ٹریننگز نہیں کرواتی جرنلسٹ کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پہ. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ باہر سے جو مختلف پروگرامز آتے ہیں, کوئی فنڈز آتے ہیں, اس سے جو ہے وہ مختلف NGOز ہیں جو کہ ٹریننگز ارینج کرواتی ہیں. میں تقریباً آلموسٹ ہر اس پریس کلب میں جو KP میں ہے یا بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, صدر پنجاب میں ہے, جو ایک کانفلکٹ زون جس کو کہا جاتا ہے, اس تقریباً ہر پریس کلب میں میرا جانا ہوا ہے. اور میں نے تقریباً ابھی تک کوئی 1500 سے 2000 میں نے جرنلسٹ ٹرین کیے ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے. جب ہم سیفٹی اور سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا, کس کی رسپانسبلٹی ہے سیفٹی اور سیکیورٹی؟ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, پولیس کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کی آرگنائزیشنس کی رسپانسبلٹی ہے, یا آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے پرسنل سیکیورٹی؟ ان چاروں میں سے کون رسپانسبل ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بھی رسپانسبل نہیں ہے, پولیس بھی نہیں, آرگنائزیشنز بھی نہیں ہے, اپنی پرسنل سیکیورٹی کے آپ خود ذمہ دار ہیں. تو آپ صحیح سوچ رہے ہیں. ہر انسٹیٹیوشن کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, لیکن جب بات پرسنل سیفٹی سیکیورٹی پہ آتی ہے تو سب سے جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ انڈیویجول کی اپنی ہے. اچھا, سیکیورٹی میں ہم کہتے ہیں کہ رسک کین ناٹ بی ایلیمینیٹڈ, رسک کین بی منیمائزڈ. آپ خطرے کو بالکل زیرو نہیں کر سکتے. آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, تو آپ کو ایک سرٹن رسک ہوتا ہے. سب سے بڑا رسک کیا ہے صبح گھر سے نکل کے کام پہ جانے کا؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یا دنیا میں بھی یہ سب سے بڑا رسک کیا ہے؟
سب سے جو مین رسک ہے ہمارا وہ ہے RTA، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ. جب ہم روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں، شاہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کچن میں فائر ایکسٹنگوشر بھی رکھتے ہیں ہم. تو پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک آ جاتی ہے سیفٹی اور ایک آ جاتی ہے سیکیورٹی. کیا میں پوچھ سکتا ہوں سیفٹی اور سیکیورٹی میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ اس میں فرق ہے بہت بڑا سیفٹی اور سیکیورٹی میں. اس کے باوجود کہ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال متبادل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں، لیکن سیفٹی اور سیکیورٹی میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ جب ہمیں فرق پتہ چلے گا پھر ہمیں یہ میٹیگیشن میجر کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اپنی سیفٹی کے لیے کیا کرنا ہے اور سیکیورٹی کے لیے کیا کرنا ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. سیفٹی جو ہے وہ ان انٹینشنل انجری سے بچنا ہے جس میں کسی کی انٹینٹ شامل، اس کو میلیشیس انٹینٹ کہتے ہیں، جان بوجھ کے نقصان نہیں پہنچا. آگ لگ جاتی ہے، یہ سیکیورٹی ایشو نہیں ہے، سیفٹی ایشو ہے. سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اپنی سیفٹی کے لیے سیٹ بیلٹ. سیکیورٹی آپ نے کہا جی موٹر سائیکل میں سیفٹی کے لیے ہیلمٹ پہنتے ہیں، سیکیورٹی کے لیے نہیں، کیونکہ جان بوجھ کے آپ کو کوئی نہیں نقصان پہنچا رہا. وہ ایک ان انٹینشنل ایونٹ ہوگا. سلپ ٹرپ اینڈ فال ہے، آپ سیڑھیوں سے سلپ ہو جاتے ہیں، ایک وہ ہے. سیکیورٹی ایشو ہوگا جب کوئی آرسن. اب فائر اور آرسن میں کیا فرق ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک لفظ بھی ہوتا ہے فائر، ایک ہوتا ہے آرسن. فائر کا مطلب ہے آگ لگنا، آرسن کا مطلب ہے جان بوجھ کر آگ لگانا، جو کہ ایکٹ آف ٹیررزم یا سبوٹیج میں آتا ہے. دونوں آگ لگی ہیں لیکن فرق کیا ہے؟ انٹینشن کا فرق ہے. ایک جان بوجھ کر آگ لگائی گئی ہے، دیکھنا فصلوں کو آگ لگا دی، کسی گاڑی کو، گھر کو آگ. سو وہ سیکیورٹی رسکس ہے. تو ہم جب کبھی کام کی بات، فیلڈ کی، آپ بھی فیلڈ میں نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں. ایک آپ نے اپنی سیفٹی کے لیے کیا کرنا ہے اور دوسرا آپ نے اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کرنا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پھر گھر بیٹھ جائیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ باہر نکلیں گے تو رسک ہے. سو ہم پہلے پریونشن کی بات کرتے ہیں. دوسری جو میں بات کرتا ہوں، میں جرنلسٹ کو بتاتا ہوں کہ ہر بندے نے اپنی ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے. وہ ریڈ لائن کیا ہے؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کی ریڈ لائن، کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا. اچھا آپ نے اپنی ریڈ لائن خود ڈرا کرنی ہے کہ اس ریڈ لائن کو میں نے کراس نہیں کرنا. میں نائٹ کرفیو ہے، میں فیمیل ورکر ہوں، نائٹ کرفیو ہے، یہ میری ریڈ لائن ہے. رات 8 بجے کے بعد نو اسائنمنٹ، چاہے مجھے جو مرضی فائر کر دیں، 10 لاکھ روپے کی آفر کر دیں، سیلری کی، جو بھی کر دیں، 8 بجے کے بعد میں نے اسائنمنٹ نہیں کرنی. دیٹ از مائی ریڈ لائن. سو آپ کی ریڈ لائن جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھا جی میں نے نائٹ ٹریول نہیں کرنا، یہ میری ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے جو ہے وہ اگر لاہور کے پیرامیٹر میں کام کرنا، آؤٹ اسکرٹس میں نہیں جانا میں نے، یہ میری ریڈ لائن ہے. سو وہ ریڈ لائن جو ہے انڈیویجول کی کون بتائے گا اس کو؟ تو اگر آپ نے اپنی ریڈ لائن، اکثر جو آرگومنٹ ہوتا ہے سر شاہ صاحب، آرگومنٹ ہوتا ہے، رپورٹر کہتے ہیں جی ہمیں چینل کہتا ہے اور آگے جاؤ، وہ قریب سے شاٹ لے کے آؤ، وہ موب میں گھس جاؤ، یہ کر لو. آل ویلڈ پوائنٹس، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ سب ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ پلاننگ اور پریپریشن، جس کے بھی ہم بات کریں گے رسک اسیسمنٹ پہ، وہ بہت ضروری ہے کسی بھی اسائنمنٹ کے لیے. اور دوسرا یہ ریڈ لائن. اب مجھے بہت سارے بینگ اے سیکورٹی اسپیشلسٹ، میں پروٹیکشن اسائنمنٹس بھی کرتا ہوں جس کو آپ لوگ باڈی گارڈس کہتے ہیں. ابھی میں بہت سارے اسائنمنٹس آتے ہیں میرے پاس جس میں میں بہت ہائی رسک ایریا میں، اور بہت سارے جگہ پہ میں ابھی ریسنٹلی افغانستان کا اسائنمنٹ تھا، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا، کیونکہ جب میں واپس آؤں گا زندہ، جب ہی مجھے چیک ملے گا نا. تو بات یہ کہ میری ریڈ لائن ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسائنمنٹس کیے نہیں، اوورسیز پروٹیکشن اسائنمنٹ، سچویشن اسیس کی نہیں، یہ جو ہے وہ اٹس ٹو مچ رسک. وہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہے رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہے سوسائٹی میں ہمارا، اور ہم رسک لیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ریڈ لائن آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا اب بات کرتے ہیں رسک اسیسمنٹ کی. بینجمن فرینکلن، رسک اسیسمنٹ، پلاننگ اینڈ پریپریشن. اچھا سب سے پہلے جو ہے وہ ایک اور چیز جو جرنلسٹ نہیں سمجھ پاتے یا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، وہ ہے انہیرنٹ رسک. ایک جاب کے اندر، ایک پولیس میں ایک آدمی بھرتی ہوتا ہے، اس کا انہیرنٹ رسک کیا ہے؟ اس جاب کا، اس جو وہ کام کر رہا ہے اس کا اپنا خطرہ کیا ہے اس کام کے اندر؟ پولیس یا ایک بندہ فوج میں بھرتی ہو رہا ہے، اس پیشے کا
پیشے سے منسلک خطرات, چلیں اردو میں تھوڑا سا کوشش کرو, اس پیشے سے منسلک خطرات جو کہ ہیں ہی ہیں, اس میں کوئی الگ سے نہیں پیدا ہو, وہ اس سے منسلک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انہیرنٹ رسک. ایک آدمی فوج میں بھرتی ہے, اس کا انہیرنٹ رسک کیا ہے؟ ویری گڈ. اس کے انہیرنٹ رسک یہ ہے کہ اس کی ڈیوٹی لگے گی بارڈر پہ, کانفلکٹ زون میں, اور اس کو خطرہ ہے کہ اس کا کامبیٹ ہوگا, اس کی لڑائی ہوگی, فائرنگ ہوگی اس کے. سملرلی پولیس والے کا بھی ایسا ہی ہے. اچھا, اس کا انہیرنٹ رسک اور زیادہ ہے. فوج کا تو جب لڑائی ہوگی, اس کا تو یہ ہے کہ ہر روز وہ ریلیز ہو رہی ہیں, موب ہے, اچھا وہ ڈاکوؤں سے مقابلہ ہو گیا, ٹیررزم جو ہے وہ کافی سارے ایشوز ہیں ہمارے. سو ہم نے دیکھا لاہور میں بڑے اٹیکس دیکھے, ہم نے سوسائڈ بومبنگ بھی دیکھی اور بہت سارے اٹیکس دیکھے. بہت سارے پیشے ایسے ہیں جن کا انہیرنٹ رسک زیادہ ہوتا ہے, لیکن لوگ اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رپورٹرز جو ہیں ان کے انہیرنٹ رسک کیا ہے؟ جو فیلڈ رپورٹرز, ان کے انہیرنٹ رسکس کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کو تھریٹس بہت زیادہ ملتی ہیں کیونکہ انہوں نے سچ بتانا ہوتا ہے, اور بہت ساری لوگوں کو وہ چیز ناگوار گزرتی ہے. یہ ایک انہیرنٹ رسک ہے کہ ان کو تھریٹس ملتے ہیں کیونکہ ان کا کام ایسا ہے. اور انہیرنٹ رسکس کیا ہیں اس میں؟ فیلڈ میں جو لوگ کام کرتے ہیں, ہیراسمنٹ بہت بڑا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے فیلڈ میں. اسٹریٹ کرائمز ہو سکتے ہیں. ویری گڈ. ڈیفینیٹلی پریشر گروپس ہیں, اس میں ڈفرینٹ پریشر گروپس ہیں, وہ ہمارے یہاں تو خیر بہت زیادہ ہیں. وہ اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں, کرمنل گینگز بھی ہیں, ریلیجیس گروپس بھی ہیں. تو بہت سارے جو ہیں وہ پریشر گروپس ایسے ہیں جو جس کی وجہ سے ان کو رسک ہو سکتا ہے. سو بہت سارے انہیرنٹ رسک ہیں ان کی جاب سے ریلیٹڈ. اسی طرح وہ کور کرتے ہیں بہت ساری ایکٹیویٹیز کو, ریلیز کو, ریلیجیس پروسیشنز ہوتے ہیں, جس طرح یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے, اس طرح کے ہوتے ہیں. تو ان کے انہیرنٹ رسکس بہت زیادہ ہیں. تو وہ انہیرنٹ رسکس کو سمجھنا جو ہے. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنرل تھریٹ کیا ہے اس ایریے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں, لاہور اور کراچی کا اسٹریٹ کرائم سیم ہے؟ ڈفرینٹ ہے. اسلام آباد اور کراچی کا ڈفرینٹ ہے, بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. تو ایک جنرل تھریٹ ہوتا ہے اس ایریے میں جس کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, ہماری بہت ساری جو ہے وہ مسکنسیپشنس بھی ہیں کہ باہر بہت زیادہ سیف ہے, باقی سارے ملک سیف ہیں, یہاں پہ پرابلم. ساؤتھ افریقہ میں اگر آپ کہیں گاڑی پارک کی ہے اور کہیں کسی کام سے گئے, واپس آئیں اور آپ آ کے دیکھ لیں کہ ایک بندہ آپ کی گاڑی کا ٹائر کھول رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے کہ وہ ٹائر جلدی کھولے تاکہ آپ اسپیئر ویل لگا کے وہاں سے نکل لیں سیف سے. سو کرائمز ہر ملک میں ہر جگہ پہ. تو جو آپ نے جنرل تھریٹس جو ہیں وہ آپ نے سمجھنے ہیں کہ جنرل تھریٹ اس ایریے کا کیا ہے. سو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی جنرل تھریٹ زیادہ ہے اس ایریے کا, تو اس کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کی. پھر اسپیسیفک تھریٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس پیشے سے ریلیٹڈ رسک جو ابھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. انہیرنٹ رسک جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اسپیسیفک جو ہے وہ ایک پرٹیکولر, فرض کریں میں آج ایک ایکٹیویٹی کر رہا ہوں, اس کے رسک ہوں گے. کل میں ایک اور ایکٹیویٹی کر رہا ہوں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ابھی سیلاب آیا تھا اس کی کوریج کرنی ہے, تو پھر وہ اسپیسیفک رسک ہوں گے اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی کو کور. سیلاب کے رسکس کیا ہوں گے؟ آپ کے ڈوبنے کا خطرہ ہے. اچھا, آؤٹ بریکس ہوتی ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں. اچھا, آپ اسٹرینڈڈ ہو سکتے ہیں, کہیں پھنس سکتے ہیں, 2-4 دن کے لوگ پھنس سکتے ہیں. اچھا, اس میں پھر اسنیک بائٹس وغیرہ کے بھی بہت سارے, اگر پانی میں آپ کو, وہ بھی چیلنج. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایک پرٹیکولر ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کیا ہے. یہ کچھ جنرل تھریٹس, ناٹ ایگزاسٹیو لسٹ, یہ کچھ جنرل تھریٹس ہوتے ہیں کسی بھی ایریے میں. یہ کچھ خطرات ہوتے ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں, اور ہماری سوسائٹی میں آلموسٹ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں. تھیفٹ ہے, اسٹریٹ کرائمز ہے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہیزرڈس ہیں, بہت زیادہ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہیزرڈس ہمارے پاس, نیچرل کلیمٹیز اور ٹیررزم. یہ کچھ ہمارے پاس جنرل تھریٹس ہیں. اچھا, اسپیسیفک میں جو ہے وہ پھر یہ کچھ اسپیسیفک تھریٹس آ جاتے ہیں ریلیٹڈ ٹو رپورٹرز. اس میں جو ہے وہ انٹیمیڈیشن, جیسے آپ نے کہا ہیراسمنٹ ہے, فزیکل انجری ہو سکتی ہے, ایبڈکشن ہے, لیگل ایکشن اور اسیسینیشن بھی ہو سکتی ہے, لیگل ایکشن بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, بہت ساری جو اوور سیٹ ہو جاتی ہے کہ
کہیں ہم کسی کو موقع نہ دیں جہاں پہ وہ لیگل نان کمپلائنس میں ہم آ جائیں. کہیں کسی چیز کے لیے کوئی پرمیشن چاہیے, وہ ہمارے پاس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کیا ہیں. تو اپنی طرف سے آپ میکسیمم جو ہے وہ جیسے ہم نے کہا کہ رسک کو ہم زیرو نہیں کر سکتے لیکن منیمائز کر سکتے ہیں تھرو دیز. سو ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہے اسپیسیفک تھریٹس میں. یہ ہے وہ ٹول جو 4 اسٹیپ پلاننگ سائیکل, یہ ایک عام آدمی کے لیے بھی ہے اور یہ جرنلسٹ کے لیے, رپورٹرز کے لیے بھی یہ ٹول ہے. 4 اسٹیپ ہیں آپ نے جو جس کو ہم کہتے ہیں پلاننگ پریپریشن میں, اور یہی وہ 4 اسٹیپ ہیں جس سے آپ اپنے لیے خطرات کم سے کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ ایسٹس. ایسٹس کس کو کہتے ہیں؟ ایسٹ کی جنرل ڈیفینیشن ہے ہر وہ چیز جس کی کوئی ویلیو ہے, مانیٹری ویلیو ہے, وہ ایسٹ ہے. لیکن جو سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے آپ کا, وہ کیا ہوتا ہے؟ ویری گڈ. آپ خود جو ہے, آپ سب سے بڑا ایسٹ آپ خود ہیں. پھر آپ کے ساتھ جو, اگر آپ کی کوئی ڈیوٹی آف کیئر ہے, فرض کریں آپ سپروائزر ہیں یا آپ سینئر ہیں اور آپ کے ساتھ سٹاف ہے, تو ان کی ڈیوٹی آف کیئر کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ آپ کی ہے. تو وہ پھر جو ہے ان کے, وہ بھی آپ کے ایسٹس میں ہیں. باقی ایسٹس آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں فیلڈ میں؟ فرض کریں اگر ہم رپورٹنگ کی بات کر رہے ہیں یا فیلڈ اس کی بات کر رہے ہیں, ویری گڈ. تو آپ کے پاس کیمرہ ہے, مائک ہے, کوئی ڈیٹا سٹوریج ہوگا, آپ کا ڈیٹا بڑا وائٹل ہوتا ہے, امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کے ایسٹ ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے پروٹیکٹ کیا کرنا ہے. جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے تھریٹ. اچھا, تھریٹ اور رسک میں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. کیا فرق ہے تھریٹ اور رسک میں؟ کیا فرق ہے یہ بھی میں آپ کو ایزی کر دیتا ہوں. سیفٹی اور سیکورٹی سمجھ آ گیا. تھریٹ اور رسک میں, تھریٹ جو ہے وہ ہے سورس آف ہارم. کرمنل جو ہے وہ تھریٹ ہے, وہ کرمنل کیا کر سکتا ہے وہ رسک ہے. ویری سمپل ورڈ, ٹھیک ہے. تھریٹ کیا ہے؟ تھریٹ میں آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے اینیمیز کی. فرض کریں یہ لانگ مارچ کوئی کور کر رہا ہے, یا کوئی پولیٹیکل ریلی ہے, الیکشن ریلی ہے, کوئی ریلیجیس ریلی ہے, کوئی پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن ہے جو کور کر رہا ہے. دشمن کی لسٹ اگر میں بنانا چاہوں کہ وہاں کون کون مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. کراؤڈ میں اور موب میں کیا فرق ہے؟ سر جو کراؤڈ ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, پر جو موب ہوتے ہیں ان کی سائیکالوجی پیچھے سے یا ان کا پرپز سیم ہوتا ہے, وہ ایک ہی چیز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ریلیجیس موبز ہوتے ہیں, پولیٹیکل موبز ہوتے ہیں, یا پروٹیسٹرز اگر ہیں, جیسے اگر سارے وکیل ہیں وہ جا رہے ہیں اور ان کا سیم پرپز ہے تو وہ موب ہے. پر اگر وہ وہی وکیل کچہری میں کھڑے ہوئے ہیں اور زیادہ رش ہے, علیحدہ تو وہ پھر کراؤڈ ہے. ویری گڈ. I think she has very valid point here. کراؤڈ جو ہے 5-6 قسم کے ہم کراؤڈس کہتے ہیں, جس میں اسپیکٹیٹرز بھی ہوتے ہیں. اچھا, اس میں اسکیپ کراؤڈس بھی ہیں, اس میں ایکوزیٹیو کراؤڈس بھی ہیں, ایکسپریسو کراؤڈس بھی ہیں اس میں. تو شاپنگ کے لیے لوگ اتوار بازار میں اکٹھے ہوئے ہیں, یا کہیں کوئی سیل لگی ہوئی ہے, وہ بھی کراؤڈ ہے. موب جو ہے وہ گروپ آف پیپل ہے جو کہ ایموشنلی, ان کے جو ہے نا ایموشنلی انکنٹرولبل ہے. سو وہ ریشنل تھنکنگ نہیں ہے وہاں پہ, وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے ان کے ایموشنس. موب کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم ایک ایسے گروپ کی بات کرتے ہیں جو کہ نیگیٹیولی چارجڈ ہے, اور وہ نقصان پہنچائے گا املاک کو, انڈیویجولس کو, گروپس کو, لوگوں کو وہ نقصان پہنچائے گا. سو اس کو ہم کہتے ہیں موب. اور اگین سیکیورٹی میں ہم جب بات کرتے ہیں سیفٹی سیکیورٹی کی, پریونشن میکس 90% آف یور سیکیورٹی. آپ جنگل میں جا رہے ہیں, سامنے سے شیر آ گیا, کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کیا کریں گے آپ؟ اٹ از ٹو لیٹ ہم کہتے ہیں. کیوں ٹو لیٹ؟ 15 فٹ لمبی تو چھلانگ لگاتا ہے وہ پنجہ مارتا ہے تو 1 انچ میں 250 پاؤنڈ کا وزن جاتا ہے, تو وہ پھر تھینک یو ویری مچ, اس دن آپ نے اس کا کام آسان کر دیا, ویسے ہی بہت سست ہوتا ہے وہ. سو پریونشن میکس یور 90% آف سیکورٹی. 5% جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ when you are under attack you only have 5% of chance, اور 5% لک ہے. اگر اس دن آپ لکی ہوئے تو آپ کے بچنے کے چانس حملے میں 10% ہو جائیں گے. دیٹس اٹ. کسی کو سری لنکن ٹیم کا اٹیک یاد ہے, لاہور میں ہوا تھا لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ, آپ کو یاد ہے؟ وہ کیا وجہ تھی کہ ہمارے سارے کے سارے جو پولیس کمانڈو تھے بغیر ایک جوابی فائر کیے, اتنے تربیت یافتہ سارے کے سارے کمانڈو, 10-11 دو پولیس ایسکارٹ تھے نا,
پائلٹ بھی تھا, وہ سب بغیر ایک جوابی فائر کیے, وہ جو دن رات ایلیٹ پولیس ٹریننگ کرتی ہے, ہزاروں راؤنڈ, کیونکہ میں ان کے ساتھ رینج پہ ہوتا ہوں اکثر, ہزاروں راؤنڈ فائر کرواتے ہیں. تو وہ کیا وجہ تھی کہ وہ سارے کے سارے مارے گئے بغیر ایک جوابی فائر کیے. They were not expecting the attack. They were not expecting the attack. سارے کے سارے مارے گئے. کل زون سے سری لنکن ٹیم کیسے نکلی آپ کو پتا ہے؟ دا ڈرائیور, جب آپ کی لائف تھریٹ ہوتی ہے تو 3 فزیکل رسپانسز ہیں نیچرل: فائٹ, فلائٹ, فریز. فائٹ, فلائٹ یا فریز. آپ کی جب جان کو خطرہ, یہ نیچرل رسپانسز ہیں صدیوں سے ہمارے جو ہے وہ ہمارے سسٹم برین میں. یا تو آپ بھاگتے ہیں یا فریز ہو جائیں گے, اور یا جو ہے وہ آپ لڑ پڑتے ہیں. اچھا اکثر یار پاگل آدمی گولی اس نے بندوق کو ہاتھ ڈال دیا, وہ اس نے ڈاکو کو پکڑ لیا. وہ اس نے سوچا نہیں تھا کہ میں ڈاکو کو پکڑ لوں گا, اس نے پکڑ لیا. پچھلے دنوں ڈی جی رینجرز نے خاتون کو انعام دیا کراچی میں. وہ اسٹریٹ کرمنل موٹر سائیکل پہ, وہ پسٹل والا اس کے سامنے آ گیا گاڑی کے, خاتون نے ایکسیلیٹر پہ پیر رکھ دیا, وہ اس کو نیچے دیا انہوں نے, اور 500 میٹر ایک تو بھاگ گیا, ایک اسی کے نیچے پھنسا تھا اور وہ پکڑا گیا. اب کیا خیال ہے, خاتون نے پہلے پریکٹس کی ہے گراؤنڈ میں جا کے کوئی 10 دفعہ بندہ نیچے دینے. تو ہمیں ان کی بہادری پہ فخر ہے خاتون کی. سو دیٹ واز ایکچولی بیسک انسٹنکٹ. ہم اس کو فائٹ, فلائٹ, فریز. زیادہ تر فلائٹ ہوتی ہے. دیکھیں اچھا وہ ڈرپوک بھاگ گیا, بزدلی تھوڑی ہے, جان بچانا ہے, وہ نیچرل رسپانس ہے, وہ اس نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے. اچھا فریز بھی ہو جاتے ہیں لوگ. ہمارے شاہ صاحب گاؤں سے تعلق ہے میرا, تو ہم چھوٹے تھے تو سائیکل جو ہے وہ بہت زبردست سواری ہوا کرتی تھی. تو ہمارے ایک مجید چاچا تھے, ان کی سائیکل چوری ہو گئی. سر پورا گاؤں جو ہے, اب وہ اس زمانے میں تو گاؤں میں چوری ہو گئی تو پورا گاؤں اس وقت جتنے بھی افراد تھے وہ سارے پہنچ گئے افسوس کرنے مجید چاچا. پھر مجید چاچا کیا ہوا پھر؟ بس یار وہ رات کو سو رہا تھا, میری آنکھ کھلی, دیکھا تو 2 چور وہ دیوار کودے, انہوں نے سائیکل چاہیے. تو وہ جو ہے اپنا ایک اوپر چڑھا دیوار کے اور دوسرے نے نیچے سے سائیکل پکڑائی ہے, اور پھر وہ ادھر اترا ہے اور انہوں نے سائیکل لی اور وہ چلے گئے ہیں. تو یہ تو سارا آپ نے شور کیوں نہیں؟ میں نے بڑا شور مچایا, میری آواز کی نہیں نکلی. جی میں نے اتنا شور مچایا, میری آواز گلے سے باہر آئی ہی نہیں. سو دیٹ از فیئر. فیئر از ون آف دی اسٹرانگیسٹ emotion of human body, one of the strongest, and the one thing which can overcome fear is anger. Anger is the only emotion in body جو کہ fear کو counter کر سکتا ہے, آپ کے خوف کو. اس کی اتنی جرت, یہ میرے پہ اٹیک کر رہا ہے, میری جان لینا چاہ رہا ہے. سو دوز لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, چلاؤ گولی, چلاؤ گولی سے ڈر نہیں لگ رہا. So the anger is the only emotion in body that can overcome your fear. The other thing which can actually improve your response is what? In emergency یا attack کی صورت میں, threat کی صورت میں آپ کا response کون سی چیز بہتر کر سکتی ہے؟ وہ reflexes کیسے آئیں گے؟ Training and drills. آرکی لوکس ایک اسکالر ہے, ان کا کہنا ہے کہ we do not rise to the level of our expectations. We always fall to the level of our training. ایمرجنسی میں ہم وہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے جو ہم نے سوچا ہوا ہے. اچھا آگ لگی تو میں اس دروازے سے باہر بھاگ جاؤں گا. اچھا میں بس میں بیٹھا ہوں, اگر یہ بس الٹی تو میں ادھر سے نکل جاؤں گا. اچھا ایسا ہوا تو میں ایسا کر لوں گا. آپ وہ کبھی بھی نہیں کر پاتے. We do not rise to the level of our expectation. جب تک آپ 10 دفعہ وہ ڈرل نہیں کرتے, اس دروازے سے نہیں نکلتے, آپ 10 دفعہ اس کھڑکی سے نہیں باہر, آپ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کر پاتے, آپ وہ ایکشن لے ہی نہیں پاتے. ہم باڈی گارڈز ٹرین کرتے ہیں شاہ صاحب, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے 1.5 سیکنڈ میں جوابی فائر کرنا ہے. ہم اس کو پاس ہی نہیں کرتا میں اس بندے کو, کہ اس کا جو پسٹل ہے وہ پاؤچ میں ہے, وہ نکالے گا, کاک بھی کرے گا, ایم بھی کرے گا, شوٹ بھی کرے گا, لیکن 1.5 سیکنڈ کے اندر
ہم سرٹیفکیٹ نہیں, کیونکہ وہ سوچے بغیر اور اتنی پریکٹس کہ خدا نخواستہ حملہ ہو تو وہ جو ہے اس کے بعد دیٹس دی لیول آف پریکٹس. ہم کہتے ہیں کہ یار بار بار بار. تو ایک دو ویڈیوز میں آپ سے شیئر کروں گا جس میں آپ کو اندازہ ہوگا ٹریننگ کی کیا پاور ہوتی ہے. یہ جو ڈرلز ہوتی ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ سے کیا کام کرواتی ہیں ایمرجنسی میں. تو 4 ہم بات کر رہے تھے, تھریٹ اور رسک. یہ سورس آف ہارم ہے اور رسک جو ہے وہ اس کا آؤٹ کم ہے. اگر کرمنل تھریٹس ہیں, اگر پروٹیسٹر تھریٹ ہے تو رسک کیا ہوگا؟ پروٹیسٹر سے کیا رسک ہے ہمیں؟ پروٹیسٹر جو ہے وہ تھریٹ ہے, ہم نے لسٹ بنا لی ہے. رسک کیا ہے؟ پروٹیسٹر کیا کر سکتا ہے؟ اسٹون پیلٹنگ کر سکتے ہیں, ہیراس کر سکتے ہیں, اکوپمنٹ چھین سکتے ہیں, توڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, فزیکل انجری ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہ ہو کہ یہ دشمن ہے اور یہ دشمن ہمیں یہ 4-5 نقصان ہے جو پہنچا. اچھا, پولیس کو بھی ہم تھریٹ میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ فیلڈ میں اگر آپ کوئی کوریج وغیرہ کر رہے ہیں یا کوئی اسائنمنٹ, تو پولیس بھی تھریٹ ہے. انہوں نے جب شیلنگ کرنی ہے, انہوں نے جب واٹر کینن یوز کرنا ہے, انہوں نے جب بیٹن چارج کرنا ہے, تو کیٹلنگ ہم اس ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں جب وہ پورا وہ بنا کے ایک اور آگے بڑھتے ہیں, تو وہ جو ہے جب انہوں نے کرنی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو ڈیٹین اور اریسٹ بھی کر سکتے ہیں. سو ہم یہ کہ جو لسٹ میں ہم نے جب بناتے تھریٹ کی, پروٹیسٹرز, پولیس, اپوزیشن پارٹی, کرمنل ایلیمنٹ جو کہ فائدہ اٹھاتا ہے ایسے موقعوں پہ, سو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ رسک ہم لکھ لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ رسک لکھ لیتے ہیں. لاسٹ میں ہم لکھتے ہیں پھر اس کے آگے میٹیگیشن, جو کہ ہمارے پاس ایک ریڈی ریکنر ہوتا ہے, جو ہمارے پاس ایک سمجھے کہ میڈیسن ہے کہ ہم نے ہم نے دشمن بھی آئیڈینٹیفائی کر لیے, ہم نے خطرات بھی آئیڈینٹیفائی کر لیے. ہم نے کرنا کیا ہے اس سے بچنے کے لیے؟ وہ اس کو ہم کہتے ہیں میٹیگیشن ٹیکنیکس. وہ میٹیگیشن ٹیکنیکس نے آپ نے لسٹ بنا لینی ہے کہ جی اچھا میں نے بہت زیادہ کلوز نہیں جانا, میں نے اسکیپ روٹ کا خیال رکھنا ہے, میں نے جو ہے وہ کوآرڈینیشن کرنی ہے, میں نے جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے میرے پاس کٹ ہونی چاہیے, ایمرجنسی کٹ, جو بھی آپ کے فرسٹ ایڈ آئٹم ہے یا جو آپ کا جو بھی. سو آپ کی وہ میٹیگیشنز جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں. واٹ میٹیگیشن ٹیکنیکس یو ہیو, وہ لسٹ بہت ضروری ہے. اچھا, یہ لسٹ کیا کرے گی؟ بھلے آپ بہت زیادہ سامان نہ آپ کے پاس ہو کہ اچھا یار یہ میں اتنی چیزیں کہاں سے کیا کروں, لیکن آپ نے جو ایکسرسائز کی ہے نا رسک اسیسمنٹ کی, وہ آپ کو جیسے کوئی خطرے والی جگہ آئے گی اب تو آپ کو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ کلک کرنا شروع ہو جائے گا. جیسے دعا بتا رہی تھی, ایسے میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے کال کرتے ہیں کہ سر آج میں پروٹیسٹ کر رہا تھا, کور کر رہا تھا, یا آج میں ایک جگہ تھا, فائرنگ ہو گئی اچانک اور میں نے یہ کیا بال بال بچاؤں, ورنہ آج میں گیا تھا. بوم بلاسٹ سینس دیکھ لیں آپ, فائرنگ دیکھیں, یہ جو ایک سوسائڈ بلاسٹ ہوا تھا, ایک اے این پی کے لیڈر تھے پشاور میں, بلور صاحب کے. اچھا, اس میں کیا تھا, ایک میرا اسٹوڈنٹ سر وہ اس کافی بیچارہ وہ کٹا پھٹا ہے وہ, لیکن یہ کہ بچ گیا, وہ پھر بھی بچ گیا, کیونکہ وہ ٹریننگ میں ایک ہی بات کہتا ہے, یار آپ ٹارگٹ کون ہے اس پولیٹیکل گیدرنگ میں, ٹارگٹ کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کے 35 میٹر سے دور رہنا. اگر آپ نے جانا ہے رانگ ٹائم رانگ پلیس ہو سکتا ہے, قریب جائیں جو کرا کے فوراً 35 میٹر دور, کیوں 35 میٹر سوسائڈ بومبنگ کے لیے کل زون ہے, 35 میٹر نو سروائیول. اور وہ بچ گیا 35 میٹر دور, پھر بھی وہ خیر کافی کٹ شٹ آئے اس کو, لیکن سروائیو کر گیا وہ. اس نے کہا کہ جی اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا, ٹریننگ کی بات یاد آ گئی. ایک اور اسٹوڈنٹ میرا, ان آئی وونٹ نیم اٹ, ایمبیسیز کی کافی ساری ٹریننگ میں کراتا ہوں. اچھا, جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کا سب سے بڑا ویپن کون سا ہوتا ہے؟ سیفٹی کیا آپ کی سب سے بڑی؟ گاڑی. ہم کہتے ہیں کیپ دا وہیکل موونگ. آپ کے چاروں ٹائر پھٹ گئے نا گاڑی کے, تو بھی آپ کی گاڑی جو ہے وہ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ کو پہنچا دے گی, گاڑی میں کچھ بچے نہ بچے. آرمڈ گاڑی جو ہوتی ہے, بلٹ پروف گاڑی جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا بھی ایک سرٹن ٹائم ہے. اس کا جو گلاس آرمر ہوتا ہے, جو بلٹ پروف شیشہ ہوتا ہے, اس پہ اگر 4تھی 5ویں گولی اگر ایک ہی جگہ پہ ماری جائے تو وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے. تو اس میں ہم جب ٹریننگ کراتا ہوں ڈرائیورس کو, تو میں ان کو صبح کھڑے ہو کے 50 دفعہ کیپ دا وہیکل موونگ, دوپہر میں 50 دفعہ زور زور سے بولو, شام تک جو ہے نا ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے. میرا اسٹوڈنٹ سر وہ انڈر اٹیک آیا شاہ صاحب,
اور اس نے کہا کہ جب گولیاں چلنی شروع ہوئیں بلٹ پروف گاڑی پہ تو میرے دماغ میں ایک آواز گونجنی شروع ہو گئی کہ 18 گولیاں لگیں سر بلٹ پروف گاڑی, اور وہ سروائیوڈ. اس میں 1800 گولی بھی لگ جائے سروائیو, اگر ایک جگہ پہ نہیں لگ رہی تو وہ سروائیو کر جاتی ہے بلٹ پروف گاڑی جو ہے. اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا, میرے دماغ میں ایک آواز گونج رہی تھی کیپ دا وہیکل موونگ, بس. سو ٹریننگ جو ہے اور یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کو اس وقت ایک انڈیکیشن ہوتی ہے, آپ کو ریکال ہو جاتی ہیں, اینڈ دین یو کین سیو یور سیلف. اچھا ایسا نہیں ہے کہ بات ہو رہی تھی سیلف ڈیفense ٹیکنیک کی, ایسا نہیں ہے کہ سیلف ڈیفenس ٹیکنیک جو ہے وہ یوزلیس ہے, لیکن یہ پرسیپشن کہ ایک دن میں آپ کو کوئی بروسلی بنا دے گا, ہم سوچ کے ہی جاتے ہیں, یا لوگ جو ہے نا وہ جو بیچنے والے ہیں چورن وہ یہی بیچتے ہیں کہ آپ آئیں گے بس اس کے بعد کسی نے آپ کو ہاتھ لگایا وہ ہاسپٹل میں. تو بروسلی کو بڑے سال لگے تھے. تو یہ جو میں خود بھی سکھاتا ہوں سیلف ڈیفenس, ہمارا ایک پارٹ آف ٹریننگ ہے وہ, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. جو ٹیکنیکس ہم سکھاتے ہیں بیسک اسٹریٹ فائٹ کے, آپ نے تھوڑے سے سیکنڈز کیسے گین کرنے ہیں اسکیپ کرنے کے لیے, ہم وہ سکھاتے ہیں بس, کہ آپ کو یہ چند سیکنڈ جو ہیں وہ چاہیے تاکہ آپ وہاں سے اسکیپ کر سکیں. وہ ٹیکنیکس ہم سکھاتے ہیں. باقی جو سیلف ڈیفenس ہے کہ جی آپ نے ککس ہیں اور جوڈو کراٹے اور کنگ فو نہیں, اسٹریٹ فائٹ, آپ کو کسی نے پکڑ لیا بالوں سے, آپ کو کسی نے گلے سے, کسی نے آپ کی کلائی پکڑ لی, کسی نے جو ہے وہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف ود ان اے سیک اینڈ گیٹ اوے ود دیٹ. سو وہ جو ہے دیٹ از آلسو گڈ. اگین کچھ بیسک وہ بھی ہیں, گیجٹس بھی ہیں. پیپر اسپرے کسی نے نام سنا ہے؟ خواتین کے لیے بڑی اچھی ہے. کسی کے پاس ہے یا کیا فائدہ نام سننے کا؟ اور تھینکس ٹو دی ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی اینڈ سپلائی چین آپ امریکہ سے بھی منگوا سکتی ہیں, آپ علی ایکسپریس سے منگوا لیں. پیپر اسپرے لپسٹک سائز میں آپ کے پرس میں ہونا اٹس گڈ تھنگ. اور وہ ٹیزر سے زیادہ ٹیزر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, وہ جو کرنٹ لگاتا ہے آلہ آپ نے دیکھا ہوگا, یو ہیو ٹو گو اینڈ گو کلوز ٹو سم ون ٹو ایکچولی گیٹ ان ٹچ. پیپر اسپرے 5-8 فٹ. پیپر اسپرے کیا کرتا ہے یہ سمجھیں کہ وہ کالی مرچیں اور لال مرچوں کا ایک مکسچر ہے پانی کے اندر. وہ جب آپ اس پہ کرتے ہیں جو پراپر انہیں جو اس کو میز کہتے تھے شاہ صاحب, یہ انہوں نے بنایا تھا پوسٹ مین کے لیے یو ایس میں 18-19 سینچری میں کہیں. وہ جو جاتے تھے ڈاکیا تو کتا آگے سے پڑ جاتا تھا ان کو, تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا کریں ہم, تو انہوں نے پھر جو ہے یہ بنایا تھا. اب تو خیر یہ کراؤڈ اس کے مابس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, بڑے بڑے کنٹینر فائر ایکسٹنگوشرز کی طرح رکھے ہوتے ہیں. سو یہ کیا کرتا ہے کہ ایک تو آنکھیں بالکل جلنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے بعد سانس کے اوپر بھی اثر کرتا ہے. سو اٹس اے ویری گڈ سیلف ڈیفenس آئی وڈ سے گیجٹ اور ٹول. خود بنا سکتے ہیں لیکن اس کی گارنٹی نہیں کہ بندے کی آنکھیں واپس آئیں گی یا نہیں. سو آپ کر سکتی ہیں, آپ مرچوں کا مکسچر بنا کے اور وہ اس میں اسپرے میں اچھی طرح جب بھی کریں پہلے اچھی طرح شیک کر کے اس کو. لیکن یہ کہ بہتر یہ ہے اس کا ایک اور, وہ جو پیپر اسپرے پراپر ہوتا ہے اس کا ایک اور فائدہ ہے. اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ وہ یلو نشان آ جاتے ہیں, وہ 3 دن تک نہیں جاتے, تو وہ کلپریٹ پکڑا جاتا ہے, پولیس فوراً پکڑ لیتی کدھر ہے اس کی آنکھیں پیلی ہوئے. سو اس میں پیپر اسپرے میں یہ بھی کوالٹی ہے کہ اس کے کپڑوں پہ اس پہ جو نشان آ جائیں گے اس وقت وہ بھاگ رہا ہوگا تو وہ بچ نہیں سکتا, کیونکہ جب تک وہ نشان دھوئے گا کرے گا, وہ جیسے وہ الیکشن والی سیاہی ہوتی ہے نا, وہ اس سے زیادہ وہ ہوتا ہے پکا ہوتا ہے. سو اس کی یہ کوالٹی یہ بھی ہے. تو پھر لیگلی جو ہے نا, وہ کل کو ہمارے یہاں تو لیگل ایشوز بھی ہیں, تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لیگل. ویسے آپ کو پتہ ہے رائٹ آف سیلف ڈیفenس کیا ہے؟ اینی بڈی نوز آپ کا رائٹ آف سیلف ڈیفenس, اگر آپ کی جان خطرے میں ہے, آپ کو جان کا خطرہ ہے, تو رائٹ آف سیلف ڈیفenس کیا ہے, کون بتائے گا؟ میجر ایکٹس پاکستان پینل کوڈ سیکشن 96 سے 106 11 دفعات ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت میں کیا کر سکتے ہیں. کیا آپ اپنی جان کی حفاظت میں کسی کو جان سے مار سکتے ہیں؟ اچھا یہ جو ہے نا رائٹ آف سیلف ڈیفenس, اس میں اکثر میں چونکہ بہت سارے سیکیورٹی کے لوگوں کو بھی ٹریننگ دیتا ہوں, اکثر کبھی وہ گارڈز بیٹھے ہوتے ہیں غریب, آپ مار سکتے ہیں؟ نہیں سر. وہ مار سکتا ہے؟ یس سر. نہیں سر, میں اس کے پیر پہ گولی مار کے اس کو زخمی کر سکتا ہوں, تو میں اس کو مار نہیں سکتا.
تو وہ بیچارے جو اکثر مارے جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. اب وہ 9 چھرے نکلتے ہیں, اگر اس کے پاس بک شاٹ ہے, اور اگر برڈ شاٹ ہے تو وہ کارتوس تو اس میں 200 چھرے. اب وہ سارے گھوم کے جا کے دشمن کے پیر پہ کیسے لگیں گے, بھاگتے دوڑتے, بڑا مشکل کام ہے. سو ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ جو رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے یا لا کیا کہتا ہے. اچھا, پاکستان پینل کوڈ سیکشن 96 کہتا ہے نتھنگ از آفینس وچ ہیز بین ڈن ان دا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس. اپنی حفاظت میں کیا ہوا کوئی بھی کام جرم نہیں ہے. اچھا, سیکشن 99 کہتا ہے نہیں رک جاؤ, طاقت کا استعمال مت کرو, پولیس کو بلا لو اگر آپ کے پاس پولیس کو بلانے کا ٹائم ہے. سیکشن 100 بڑا کلیئرلی 6 اس میں سب سیکشن ہے. فرسٹ, اگر آپ کے مرنے کا خطرہ ہے, شدید زخمی ہونے کا خطرہ ہے, آپ کو عزت کا خطرہ ہے, ریپ, کڈنیپنگ اور ہاسٹیج, تو یہ وہ سچویشنز ہیں جس میں آپ حملہ آور کو جان سے مار سکتے ہیں. پاکستان پینل کوڈ سیکشن 100. سو آپ یہ خود بھی جا کے نا آن لائن میجر ایکٹس پڑھ سکتے ہیں, ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں وہاں ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں. اسی طرح ڈکیتی کی صورت میں بھی آپ کو پتہ ہے سیکشن 103 کہتا ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں گھر کی 4 دیواری کودتا ہے, یا آپ کو رات کے اندھیرے میں اسپیشلی کہا گیا کیونکہ دن میں تو پتہ چل جاتا ہے کون ہے, پہچانا, رات میں پہچان نہیں سکتے آپ نا, کہ کوئی دیوار کودتا ہے آپ کو اسی طرح اگر کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے کچھ چھینتا ہے تو بھی آپ اپنے سیلف ڈیفینس میں اس کو, اکثر آپ دیکھو گے اکثر لوگ آج کل ویپنز بھی رکھتے ہیں تو وہ شوٹ بھی کر دیتے ہوتے ہیں, ان پہ کوئی کیس نہیں بنتا. میں انکریج نہیں کر رہا لوگوں کو کہ وہ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیں, میں صرف بتا رہا ہوں جو رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے. I will give an example. One of my student belong to Sawabi. I train a lot in KP. He's a bodyguard. تو وہ I was talking to him, تو اس نے کہا کہ سر میں ویسے تو گھر کی بات ہے لیکن بتا دیتا ہوں, ایک بندہ میرے گھر میں کود گیا, میری 16 سال کی بیٹی تھی, تو وہ اس نے اس کو سیکشولی اسالٹ کرنے کی کوشش کی, میرا پسٹل پڑا ہوا تھا لائسنس والا, اس نے مار دیا اس کو, لڑکی نے. 6 مہینے وہ جیل میں رہی until it was proved that it was act of self defense. Was it a bad deal or a good deal? It was a bloody good deal. 6 months in jail is okay. She can live her head high, with her head high rest of her life. She did the right thing. So اکثر لوگ سر اگر ہم نے بندہ مار دیا, اچھا تو وہ پولیس آ جائے گی تو پھر وہ تو یوں ہو جائے گا, تو وہ ہمارے اوپر کیس کر دیں. اچھا نہ مارو, مر جاؤ اس کے ہاتھوں. اس میں تو بڑی آسانی ہے, مطلب سارے دنیا کے اتنے جھگڑے معاملات اور یہ وہ سب سے جان چھوٹ جائے گی. شہید کا پاکستان میں تو وہ بھی مل جائے گا آپ کو. سو آپ نہ ماریں اس کو. When you have 2 choices, either live and face the consequences or either die, what will you choose? Live, face the consequences. That's part of life. وہ انسیڈنٹ ہونا تھا, ہو گیا. آپ کو جو رگڑا لگنا لگ, ہو سکتا ہے نہ لگے رگڑا, ہو سکتا ہے تھوڑا سا رگڑا لگ جائے. لا کورٹ یہ بھی دیکھتی ہے, جج یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا اس نے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے پرفیوم وغیرہ لگا کے یہ ڈیسیژن لیا ہے, یا جب اس نے ڈیسیژن لیا اس وقت یہ کس حالت میں تھا, اس کی جان کو خطرہ تھا, وہ جو ہے اس کے اوپر گن تھی اس پہ, تو اس نے جو ڈیسیژن لیا اس وقت. سو لا بڑا کلیئر ہے, اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے, چاہے وہ ایک اس نے کوئی کرمنل کو اٹھایا اور وہ اس نے اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی, تو مارنے کے لیے یہ نہیں لکھا کہ آپ نے اس بندے کو گولی سے مارنا ہے, یا آپ کسی کو ریم بھی کر سکتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ریمنگ, کہتے ہیں ریمنگ ٹیکنیک, ٹکر مار دینا, یا جیسے وہ خاتون کو میں نے کہا کہ بندہ نیچے. اسی طرح ایک اور کراچی میں واقع ہوا تھا, ایک ڈی ایس پی کا بیٹا تھا, اس کو انہوں نے اسی طرح سنیچنگ کی تو اس نے وٹس چڑھا دی, ایک بندہ مار دیا اس نے. سو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی ہے تو آپ اس میں گاڑی چڑھانا کوئی ایشو نہیں ہے when it comes to your life. یہ ہم بات کر رہے تھے 4 اسٹیپس کی. فرض کریں ایک ایکٹیویٹی ہے, کوئی اسٹوری ہے, انہوں نے کرنی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نا یہ میپنگ کر لیں کہ کیا ایسٹس ہیں آپ کے پاس, جرنلسٹ سے ہم کہتے ہیں کیا تھریٹس ہیں, وہ آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور آپ نے اپنے کیا حفاظتی اقدامات ہیں. یہ 4 اسٹیپ ہے پلاننگ سائیکل. فرض کریں اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ایکٹیویٹی ہے, ایک پروٹیسٹ کی کوریج ہے, ہمیں یہ ایگزامپل لے رہے ہیں, ایک پروٹیسٹ کی کوریج ہے. اچھا اس میں ایسٹس کون کون سے ہیں, ایسٹس کیا ہوں گے, جیسے آپ نے پہلے ہی کہا تھا ایسٹ, سب سے بڑا ایسٹ کیا ہے, پرسنلز ہے, سیلف ہے, سٹاف ہے آپ کا, اکوپمنٹ ہے, اکوپمنٹ میں پھر اگین گاڑی ہے, کیمرہ ہے, جو بھی ان کا رپورٹرز کی اکوپمنٹ ہوتا ہے. اچھا دوسرا جو ہے, اب تھریٹس
اس میں دشمن کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں پروٹیسٹرز ہیں، پولیس ہے، کرمنلز، اگین somebody can. اچھا سرپرائزنگلی یہاں جو ہے وہ تھریٹس میں میڈیا بھی ڈالا ہے ایگزامپل میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک رپورٹر ہے تو میڈیا کیسے اس کے لیے تھریٹ اینیمی بن سکتا ہے؟ اس کا اپنا میڈیا ہے. کمپٹیشن کمپٹیشن جو ہے نا. اچھا ایک کیس اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا، ایک ٹوین بلاسٹ ہم اس کو کہتے ہیں، ایک دھماکہ اور کچھ منٹ کے بعد دوسرا دھماکہ. تو ایک کوئٹہ میں ہوا تھا لمدار روڈ پہ ایک بلاسٹ. اس میں جو سما ٹی وی کا جو ہے وہ ایک میرے پاس ایک ٹریننگ میں بھی تھا، سیف نام تھا اس کا. تو سما کا آفس وہاں سے 1.6 کلومیٹر تھا. تو وہ بلاسٹ ہوا ہے اور وہ چونکہ قریب تھے تو انہوں نے کہا یہ تو موقع ہے، ہم جا کے سب سے پہلے ہم کور کریں. وہ وہاں پہنچ گئے اور 10 منٹ کچھ سیکنڈ پہ پھر دوسرا بلاسٹ ہوا تھا جس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ کیمرہ مین، 3 اس میں جرنلسٹ کی ڈیتھ ہوئی تھی. سیف واز دیئر. سو یہ جو ہے نا، اور اسی طرح اگر آپ کا سم ٹائم نیوز روم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جو خاتون یا وہ جو ینگ بیٹھا ہوتا ہے گریجویٹ، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا فیلڈ کی سچویشن کیا ہے. اچھا آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اور قریب جا سکتے ہیں، آپ ہمیں یہ والا اینگل دکھا سکتے ہیں. تو وہ ایسی ڈیمانڈس کرتے ہیں، دے پٹ دیم، دے بیکم دی اینمی. اچھا کلائمیٹ بھی آپ کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ کیلکولیشن بھی بڑی ضروری ہے. آرگنائزیشن جیسے ہم نے کہا کہ ڈو مور، یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. رسک کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ سارے دشمن ہمیں کیا نقصان پہنچے؟ مین ہینڈلنگ، جیسے فزیکل انجری، ٹیئر گیس، واٹر کینن، بیٹن چارج، یہ کچھ اسٹیمپیڈ. اچھا اسٹیمپیڈ بہت سارے انسیڈنٹ ہمارے سامنے ہیں. ملتان میں ایک خان صاحب کا جلسہ تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک وہ 5-6 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی سفوکیشن سے. وہ پتہ نہیں لوگ ریکال کریں، وہ ایک وہ انسیڈنٹ ہوا تھا. تو یہاں پہ الحمرہ میں ایک اسٹیمپیڈ ہوا تھا سر. اس میں پتہ نہیں کوئی ایونٹ ہو رہا تھا، مجھے یاد ہے لاہور میں، اس میں بھی کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ابھی ہیلووین میں کیا ہوا سر ساؤتھ افریقہ میں، 150 لوگ مر گئے اسٹیمپیڈ سے. سو اسٹیمپیڈ جو ہے نا، اب اتنا بڑا مارچ ہے تو اسٹیمپیڈ، اچھا یہ رسک آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے، یہ رپورٹرز یہ رسک کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے کہ اسٹیمپیڈ بھی ہو سکتا ہے. تو اسٹیمپیڈ سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ویری گڈ، بیٹر لوکیشن، سیف لوکیشن. یہ جو چیز ہے جو ہم رپورٹرز کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سیفٹی ایک چیز میں ہے، وہ ہے آپ کی لوکیشن. بلاسٹ اچھا بلاسٹ جو ہے نا، وہ اس سے پریشر ویو، بام بلاسٹ کی جو ویوز ہیں اس کو ایک ہی چیز کاؤنٹر کرتی ہے. بلاسٹ ویوز کو ایک ہی چیز کل کرتی ہے اور وہ ہے ڈسٹنس. میں آپ سے شیئر کروں گا ایک چارٹ میرے پاس جس میں کہ کتنا بڑا بام اس سے کتنا فاصلہ جو ہے وہ از جسٹ فار انفارمیشن. اگین سنیچنگ، پک پاکٹنگ، یہ نارمل پروٹیسٹ وغیرہ میں. ویدر اگین آپ نے کیا. اچھا میٹیگیشن، ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جی ایک پروٹیسٹ ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی، یہ دشمن ہے، یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، مجھے حفاظتی اقدامات بتا دیں جو ایک جرنلسٹ کو لینے چاہیے. یہ ہے وہ 4 اسٹیپ پلان جو ہم کہتے ہیں آپ کاغذ پہ نہ بھی کریں، چلتے ہوئے دماغ میں اپنے کیلکولیشن کر لیں تو بھی آپ جو ہے وہ بہت سارا کام کر سکتے ہیں. اچھا سب سے ایک تو انہوں نے پوائنٹ بتا دیا تھا کہ جی سیف ڈسٹینس ہونا چاہیے، سیف لوکیشن از دا کی. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا بلٹ پروف جیکٹ، اگین بہت سارے لوگوں کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، لیکن اگر ہو. اچھا ایک اور مزے کی بات ہے، جن لوگوں کو میسر ہوتی ہے وہ پہنتے نہیں، جب فائرنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد پہن رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا اکثر. So it's sometime too late. اچھا اس میں بھی جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں جیکٹ کون سی ہونی چاہیے، کون سی جیکٹ کون سی گولی روکے گی. اکثر میں نے دیکھا ہے وہ، اچھا جیکٹ میں 2 میٹیریل، ایک کیولار ہوتا ہے جو جیکٹ کا اپنا میٹیریل ہوتا ہے، ایک پھر اس کے اندر پلیٹ ہوتی ہے. جو کیولار ہے وہ گولی نہیں روکتا، وہ ریزسٹ ضرور کرتا ہے، گولی وہ پلیٹ روکتی ہے. وہ پلیٹ اتنی بھاری ہوتی ہے کہ وہ پلیٹ ڈالتے نہیں ہیں لوگ، اس میں پلیٹ نکال کے رکھی ہوتی ہے. سو اکثر جو گولی روکے گی وہ پلیٹ روکے گی، اس جسٹ فار انفارمیشن. اچھا کچھ میں 2 پلیٹس ہوتی ہیں، فرنٹ اور بیک، وہ اور بھاری. اب تو خیر میٹیریل اتنا ماڈرن آگے کہ کافی وہ لائٹ ویٹ ہو گئی ہے، بٹ اسٹل جو ایک آتی ہے شرٹ کے نیچے پہننے والی وہ پسٹل وغیرہ کو ریزسٹ کرتی ہے، لیکن زیادہ تر جو رائفل کے لیے ہے اس کے لیے جیکٹ پہنا. اچھا اگین اپنا بلانگنگ سیکیور کرنا، فرسٹ ایڈ آئٹمس. فرسٹ ایڈ بھی شاہ صاحب ایک ہم
ایک دن رکھیں گے پورا سیشن, ایک کمپلیٹ سیشن جو ہے لوگوں کو پراپر فرسٹ ایڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اگین یہ پانی کی بوٹل وغیرہ جو ہے وہ اس میں ٹیئر گیس وغیرہ میں فور کاسٹ کا پتہ ہونا ویدر کا, تاکہ آپ جو ہے وہ ارینجمنٹس کر لیں. ایگزٹ روٹس آپ نے مارک کرنے ہوتے ہیں کہ اگر گڑبڑ ہو گئی تو میں نے کس طرف سے نکلنا ہے. اگر آپ اپنے سراؤنڈنگ سے اویئر ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے 75% کام آپ کر رہے ہیں. سو یہ ایک سمجھیں کہ پورا ریڈی ریکنر ہے 4 اسٹیپ پلاننگ سائیکل. یہ پروٹیسٹ کے لیے ہے. آپ اگر کسی اور ایکٹیویٹی کے لیے جا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ کسی الیکشن کی وہ ہے کہیں پہ کوریج کرنے جا رہے ہیں, فرض کریں الیکشن بوتھ ہے, وہاں گروپوں کی لڑائی ہو جاتی ہے, وہاں سمجھ, تو آپ نے وہ رسک دیکھنے ہیں. اور اگر آپ رپورٹرز ہیں اور آپ کسی اور ایسی ایکٹیویٹی میں جا رہے ہیں جہاں اور رسک زیادہ انوالو ہے, تو آپ نے اس حساب سے اپنی رسک اسیسمنٹ کرنی ہے. ہر ایونٹ کے اپنے خطرات ہوں گے اور ان خطرات کے مطابق آپ نے حفاظتی اقدامات کرنے. شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جی موب. اچھا ایک اور نیا فینومنا آیا بھی, فلیش موب. اچھا فلیش موب کیا ہے؟ موب کی تو ہم نے بات کی کہ ایک انکنٹرولڈ, ایموشنلی انکنٹرولڈ کراؤڈ ہے, لوگوں کا ہجوم ہے جو کہ نیگیٹیولی چارج ہے, جو کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اچھا فلیش موب سملرلی یہ پہلے کیا ہوا, فلیش موبز آپ نے اگر دیکھا یہ کچھ عرصے پہلے یہ چیز آئی ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے کہ اچانک لوگ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو یا واٹس ایپ یا کالز یا گروپس بنائے ہوتے ہیں, اور اچانک وہ لوگ نہیں, اور وہ بہت سپیڈ میں. ویسے تو موب کو ٹائم لگتا ہے نا, جسے کوئی اچھا اتنا ٹائم لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے یا ادھر سے لوگ. فلیش موبز جو ہے نا وہ بڑی سپیڈ میں ڈیولپ ہوتا ہے کیونکہ وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, بس وہ ایک میسج آتا ہے کہ نکلو تو بس وہ پھر نکل پڑتے ہیں. تو فلیش موب یا موب جو ہے, اچھا واٹ اف یو آر کاٹ ان اے موب. سب سے پہلے مین چیز جو ہمیشہ ہم پہلے بات کہی کہ 2 چیزیں اس میں, کیا آپ کی آئیڈینٹی وہاں پر آپ کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی. ہم نے دیکھا ایک مذہبی گروپ جو ہے وہ اسلام آباد گیا, فیض آباد پہ اس نے دھرنا دیا کافی, یا لاہور میں بھی پچھلے کچھ عرصے, تو جیو کا رپورٹر ان کے ہتھے لگ گیا اسلام آباد میں, سر مار 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 کے اس کو جو ہے وہ بھاگ رہا ہے وہ. سو سب سے پہلے مین چیز اس موب میں, کیا آپ کی آئیڈینٹی آپ کے لیے رسک تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو اپنی آئیڈینٹی کو آپ کنسیل کر رہے ہیں سب سے پہلے. کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے آپ کی آئیڈینٹی آپ کے فائدے میں ہو, فرض کریں اس موب کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے لا انفورسمنٹ کے ساتھ, تو وہاں آپ کی آئیڈینٹی ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ دے, ورنہ وہ. سو آپ نے سب سے پہلے تو یہ اسیس کرنا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی آپ نے کنسیل کرنی نہیں. سیکنڈ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, سیف لوکیشن. ہاؤ یو ہیو ٹو. اچھا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ سے ارد گرد سے باخبر ہوں کہ اس ایریے میں سیف ہیون کون کون سے ہیں. جب ہم کسی ایریا میں کام کرتے ہیں, کسی روٹ پہ جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں جیسے آپ نے سیف ہیون کون سا ہے آپ کا, یہاں پہ قریب ترین ایسی جگہ جہاں پر آپ کو شیلٹر مل سکتا ہے, وہ بہت ضروری ہے. میں نے کچھ سال بلوچستان میں آپریٹ کیا, بہت ہائی رسک ایریا میں پروٹیکشن اسائنمنٹ, تو 1-2 دفعہ اٹیک ہوا ہم پہ اور بڑا سیریس اٹیک تھے. تو ہمارا سروائیول ایک ہی چیز میں تھا, کیونکہ ایک اور گروپ آگے بیٹھا ہوا تھا اٹیک کرنے کے لیے. اگر ہم سیدھا بھاگتے تو ایک اور گروپ بیٹھا ہوا تھا اٹیک کرنے کے لیے. تو ہم بچت کیسے ہوئی کہ ہم نے سیف ہیون مارک کیے ہوئے تھے, یہاں اٹیک ہوا ہے اسکیپ, اور ہم نے اس جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے. تو سیف ہیون مارک کرنا. اسی طرح اگر آپ کسی بلڈنگ میں ہیں تو آپ نے وہاں پر سیف روم مارک کرنا ہے. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایکٹیو شوٹر. ایکٹیو شوٹر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایکٹیو شوٹر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, ہر دوسرے یو ایس میں دیکھ رہے ہیں ایکٹیو شوٹر انسیڈنٹ ہو گیا اسکول میں, اے پی ایس میں ہوا تھا پشاور میں. ایکٹیو شوٹر آپ اس کو کوآرڈینیٹڈ اٹیک بھی کہہ سکتے ہیں, کہ کسی بلڈنگ پہ مسلح شخص یا مسلح افراد حملہ کر دیں, اور جب اندر گھستے ہیں تو وہ یہ نہیں آئیڈینٹی نہیں پوچھتے, جو بھی نظر آتا ہے اس کو مار دیں, وہ ایکٹیو شوٹر ہوتا ہے.
اگر کسی بلڈنگ میں ہے آپ اور کوئی اس قسم کی تھریٹ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سیف روم آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے یا نہیں. سو سیف ہیون کسی بھی ایریے میں روٹ کے اوپر ایریے میں مارک کرنا اور کسی بلڈنگ میں سیف روم مارک کرنا بڑا ضروری ہے. تو اگر آپ اپنے انوائرمنٹ سے بے خبر ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہے. سو دا بیسٹ سیکورٹی یو ہیو, first assess, you have to conceal your ID or equipment. Also, what safe haven you have available there. اور most importantly, آپ نے کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنا ہے جو بھی آپ کا سپورٹ سسٹم ہے جہاں سے آپ کو جلدی اور فوری سپورٹ مل سکتی ہے. ایک تو ہوتا ہے اسپونٹینیس, آپ کو کوئی ٹارگیٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپرچونسٹک کرائم, کہ آپ فون پہ لگی ہوئی تھی. اچھا, اس میں پرسنل سیکیورٹی کی نا 4 کنڈیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پرسنل سیکیورٹی کی نا 4 کنڈیشنز ہیں. میں کوئکلی, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے شاہ صاحب کا. اچھا, کنڈیشن وائٹ کیا ہے؟ 4 کنڈیشن ہے پرسنل سیکیورٹی کی. اچھا, کنڈیشن وائٹ میں ہم جب رہتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد سے بالکل بے خبر رہتے ہیں, وہ ہے کنڈیشن وائٹ. فون پہ لگے ہوئے ہیں, سوچ رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ کنڈیشن وائٹ. کنڈیشن یلو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ریلیکسڈ اویئرنیس. کیا چیز ہے کنڈیشن یلو؟ ریلیکسڈ اویئرنیس ہے. ہم ریلیکس ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے کون آ رہا ہے, رائٹ پہ کون ہے, لیفٹ فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم ایکچولی ہم نے اپنے جو گارڈز ہیں ان کو الرٹ رکھا ہوا ہے. ایک تو ہوتا ہے بندہ پیرانوائڈ جو ہے وہ 007 بن جاتا ہے, جو ہے وہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ادھر مشکوک. جو ایک ہے میں آپ ریلیکسڈ ہیں لیکن آپ بالکل بے خبر نہیں ہیں. فرض کریں آپ جا رہی ہیں, پرس آپ کے ہاتھ میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جی پیچھے کون آ رہا ہے میرے. سو دیٹس وی کال اٹ ریلیکسڈ اویئرنیس. کنڈیشن یلو. کنڈیشن اورنج میں آپ اس وقت آتے ہیں جب آپ کو کہ یہ بندہ میرا پیچھا کر رہا ہے, یہ ڈائریکٹ تھریٹ ہے. آپ نے کوئی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ یہ بندہ, اچھا اب مجھے شک ہو گیا ہے کہ یہ بندہ میرے پیچھے ہے. گاڑی میں ہوں تو میں کیا کروں گا, اور اگر میں پیدل ہوں تو میں کیا کروں گا. میں کنفرم کیسے کروں کہ یہ گاڑی میرے پیچھے, فرض کر میں ڈرائیو کر رہا ہوں ایگزامپل, اور ایک گاڑی میرے پیچھے آ رہی ہے, میں کیسے کنفرم کروں کہ یہ واقعی میرے پیچھے آ رہی ہے یا مجھے ایسے ہی وہم ہو رہا ہے. یہ کام نہیں کرنا. نیور ایور اسٹاپ یور وہیکل. اٹس اوکے. دیکھیں وہ آپ نے سوچا کہ میں روک لوں, کیا بات ہے وہ اچھا ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں نا, آپ نیور ایکچولی اسٹاپ یور سیلف. یہ کبھی بھی نہیں کرنی. آپ نے پہلی چیز جو نہیں کرنی وہ ہے آپ نے رکنا نہیں ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے اس کا پلان 2 دن بعد, تو اس نے کہا اچھا اس نے مجھے پہچان لیا ہے, چلو آج ہی پھر کر لیتے ہیں حساب کتاب. سو یو ڈونٹ نو. اب آپ کو ویسے ہی خطرہ ایک بندے سے ہو گیا, پیچھا کر رہا ہے, کیا وہ ایک آدمی اکیلا ہے, آپ نے ایک آئیڈینٹیفائی کیا نا ابھی, وہ ایسے بھی ہوتا ہے, یہ گروپس ہوتے ہیں نا, اور اب اسی کیا نیت ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا. سو وی ڈونٹ ٹیک اے چانس ایکچولی ٹو اسٹاپ. وی نیور اسٹاپ. اب آگے جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے کنفرم کیسے, اس کو ہم کہتے ہیں سرویلنس. سرویلنس پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ سرویلنس ہوتا ہے نگرانی یا تعاقب کرنا, ٹھیک ہے, سرویلنس کہتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں سرویلنس ڈیٹیکٹ کیسے کرنی ہے, یہ ایک آرٹ ہے سرویلنس ڈیٹیکشن. تو اب آپ نے اچھا اگر آپ کنڈیشن وائٹ میں ہوں گے تو آپ کبھی بھی کنڈیشن اورنج میں نہیں آئیں گے. کیوں؟ آپ ڈائریکٹ, کنڈیشن ریڈ کا مطلب ہے آپ پر حملہ ہو گیا. اگر آپ کنڈیشن وائٹ میں ہیں تو آپ ڈائریکٹ کنڈیشن ریڈ میں آئیں گے, آپ کنڈیشن اورنج میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ آپ کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا. اکثر جو اسٹریٹ کرائم میں ہم دیکھتے ہیں وہ اچانک آ کے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپس میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں, وہ موٹر سائیکل پہ 2 لوگ جاتے ہیں, ادھر سے ریکی کرتے ہیں, آتے دیکھتے ہیں اچھا یہ مگن ہے اپنے چکر میں, وہ آ کے اترتے ہیں. وین یو آر ٹیکن ایٹ گن پوائنٹ اٹس لیٹ. اب اگر آپ منہ سے گولی چلاتے ہیں اور ہاتھ سے گولی روکتے ہیں تو بھی اب یو آر ڈن. آپ نے جو کچھ کرنا تھا گن پوائنٹ پر آنے سے پہلے کرنا تھا. صحیح ہے. تو بہتر یہ ہے
کہ یو جسٹ گیو اٹ ٹو, اگر اف دے آر آسکنگ فار ویلیویبلس گیو اٹ ٹو دیم. کنڈیشن وائٹ, اچھا کنڈیشن اورنج جو ہے وہ آپ اس وقت کنڈیشن اورنج میں آئیں گے اگر آپ کنڈیشن یلو میں, ادھر آپ آ ہی نہیں سکتے, ادھر سے آپ ڈائریکٹ ادھر ہی لینڈ کریں گے. یہاں سے پھر ہم یہ جو کنڈیشن ریڈ والا ہے نا سائیکل, اس کو توڑ سکتے ہیں کنڈیشن اورنج میں, کیونکہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ایک بندہ ہمارا پیچھا. وہ جو ٹیکنیک آپ بتا رہے تھے ملٹیپل ٹرنس, وہ ایک زبردست ٹیکنیک ہے. آپ نے کہا تھا جی ہم اس کو آگے, تو سلو فاسٹ ہونا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. ملٹیپل, 2 دفعہ آپ نے یو ٹرن لے لیا, وہ بندہ ایکسپوز ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ آپ تو ایک آپ نے یو ٹرن لیا, پھر یو ٹرن لیا, ادھر ہی آ گئے جہاں سے چلے تھے آپ, تو بندہ ایکسپوز. راؤنڈ اباؤٹ پہ آپ 2-3 چکر لگا لیں تو بھی بندہ ایکسپوز ہو جائے گا. اسپیڈ کم زیادہ کریں گے تو بھی بندہ ایکسپوز ہو جائے گا. پیدل چلتے ہوئے بھی یہی ٹیکنیکس ہے کہ آپ جو ہے وہ اس بندے کو ملٹیپل ٹرنز لیں اور آپ اس بندے کو ایکسپوز کریں. لیکن اس میں بہتر ہی ہوتا ہے پیدل جب آپ چل رہے ہیں کہ ایٹ دا سیفر لوکیشن, یو نیڈ ٹو بی ایٹ دی سیفر لوکیشن. بعض اوقات کسی شو روم کے اندر یا بوتیک کے اندر, دکان کے اندر بھی جا کے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اسیس کر سکتے ہیں اندر سے کہ بندہ اسٹل سراؤنڈ. اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کنفرم ہو گیا, اچھا آپ نے کنفرم ہو گیا کہ یہ بندہ پیچھا کر رہا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ اب اسے جان چھڑانی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کی 2-3 ایک سب سے مین چیز کہ کیا یہاں سے اب نکلنا سیف ہے, یا اگر آپ کہیں سیف پہنچ گئے ہیں کسی جگہ پہ سمجھتے ہیں سیف ہے, تو وہاں آپ نے ہیلپ بلانی ہے, ٹھیک ہے. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یو کال یور سپورٹ سسٹم کلوزر کہ جی کوئی گڑبڑ ہے تو آپ آ جائیں. اچھا میں پرسنل جو ہے نا وہ یہ ایکسرسائز جو ہے, خواتین کو بڑا شوق ہوتا ہے. میری وائف جو ہے نا وہ جیولری والی کوئی شاپ دیکھ لینا, اس نے لازمی اندر جانا ہے, اس نے لازمی اندر جانا ہے, دیکھنا ہے لے نہ لے. وہ 1-2 انہوں نے شاپس دیکھی اسلام آباد میں F7 مرکز میں, وہاں سے جب نکلے ہیں ایک اور مرکز میں گئے. جب دوسرے مرکز سے میں نکلنے لگا تو میں نے کہا یہ گاڑی یہ 2 بندے تو وہاں بھی میں نے دیکھے تھے. تو وہ سیکیورٹی نے کہا کہ یار یہ گڑبڑ ہے. ان کو چیک کرنے کے لیے میں ایک تیسرے مرکز گیا, وہاں پہ بھی وہ پیچھے آئے. پھر میں نے اچھی طرح جب کنفرم کر لیا, نارملی میرے پاس گن ہوتی ہے, اس دن وہ گن بھی, اسلام آباد میں اتنا کرائم ریٹ وہ ہوتا نہیں تو میں نے گھر میں رکھی ہوئی تھی. پھر میں نے ان کو ڈاج کیا, ڈرائیونگ سکلز یوز کی میں نے اسٹریٹس میں, وہ ان کو میں نے ڈاج کیا, بچوں کو گھر پہ اتارا, پھر میں نے پسٹل لا کے پھر گاڑی میں بیٹھا, پھر میں نے ان کو ڈھونڈا, پھر میں نے ان کا پیچھا کیا تھوڑی دیر تک. پھر وہ جس طرح انہوں نے گاڑی چلائی تو وہ میں نے کہا گاڑی 2 ٹکڑے ہو جائے گی تھوڑی دیر میں. سو یہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کنڈیشنز جو ہیں وہ اچھا. اب انہوں شاہ صاحب نے کہا کہ کیا چیزیں رکھی جائیں اپنے پاس. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس انوائرمنٹ میں ہے, آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے, آپ کو رسکس کیا ہے. بیسک جو چیزیں ہیں, اگر میں کہوں کہ یار ایک رپورٹر کو اپنی کٹ بنانی چاہیے, ایک سروائیول کٹ, میں ہمارے پاس ہے ایک سروائیول کٹ جو ہم ڈسپلے کرتے ہیں, جو ہم بتاتے ہیں, اس میں کچھ پرسنل سیفٹی کے آئٹمز ہیں اور کچھ اس میں ہیں فرسٹ ایڈ کے آئٹمز. پرسنل سیفٹی کے آئٹم ہے, اس میں ایک لپسٹک نائف ہے, ایک پیپر سپرے ہے اور ایک الارم ہے. ایک الارم ہے, وہ کی چین آپ نے اتنی زور سے وہ الارم بجتا ہے کہ مطلب اچھے خاصے لوگوں کی جیسے نہیں کار کا چو چو والا الارم بجتا, اور اٹینشن آپ نے اس وقت آپ کو اٹینشن بھی چاہیے تھی نا آپ کو, تو وہ ایک وہ الارم ہے. ایک پھر ہمارے پاس ہے, اگر آپ فیمیل ٹریول کرتی ہیں تو ہمارے پاس ایک کٹ ہے جو ہم کہتے ہیں ہوٹل میں آپ نے جو ہے وہ یوز کرنی ہے. وہ جو ہے وہ ایک ڈور سٹاپر ہے. آپ کا ہوٹل کا دروازہ جو ہے وہ نہیں کھلے گا چاہے جو مرضی باہر سے چابیاں لگائے, اور جیسے ہی کوئی پش کرے گا اس کو تو الارم بج جائے گا. وہ ڈور سٹاپر ہے ایک ہمارے پاس. اور یہ جو ہے یہ پرسنل سیکورٹی کا. سر میرا کوسچن ہے, اگر ہمارے پاس وہ الارم نہیں ہے, جی وہ ہمارے پاس ہے, تو ہمیں خود بھی شور مچا دینا چاہیے. ویری گڈ. دیکھیں ہیلپ کے لیے کرنا, لیکن وہ کب ہوگا جب آپ تھوڑی سی ٹریننگ کریں گی, تھوڑی سی ڈرلز کریں گی. ورنہ وہ جو فریز والا ایلیمنٹ ہے نا, آواز نکلنا, اور یہ ضروری ہے. دیکھیں الارم شور مچانا تو نیچرل ہے, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں اگر آپ اچھا میں کمپلیٹ کر لوں کٹ کا. اچھا دوسری جو کٹ کا ہے میں ایک لسٹ بھی شیئر کر دوں گا. فرسٹ ایڈ کے کون کون سے آئٹم ہونے چاہیے, اس میں جو ہے وہ بلیڈنگ کنٹرول کی کٹ بہت ضروری ہے. بلیڈنگ کنٹرول کی کٹ بہت ضروری ہے. اس میں ٹیکٹیکل ٹرنیکیٹ ہوتا ہے
جو اگر ہاتھ یا پیر سے خون تو فوراً طور پہ جو ہے وہ اس طرح 1-2 پٹیاں ہوتی ہیں اس میں، کریپ بینڈیج ہے یا پریشر بینڈیج ہے، وہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح ایک ٹرائی اینگولر بینڈیج ہوتی ہے جو سلنگ وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہاتھ کو جو سپورٹ دیتے ہیں سلنگ وغیرہ کے اس میں بھی کام آتی ہیں وہ. سو وہ کٹ میں ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ ایک آپ کی جو ہے وہ ایک ایمرجنسی کٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے. آپ کی جو پرسنل سپیس ہے 1.5 میٹر، اس کے اندر کون آ سکتا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا. یہ بڑی امپورٹنٹ سپیس ہے. یہ جو 1.5 میٹر سپیس ہے نا میری، یہ امپورٹنٹ ترین ہے، فیمیل کے لیے میل کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. آپ کہیں پہ بھی ہوں، یہ جو اپنا دائرہ ہے نا اس کو مینٹین کریں. پاسبل نہیں 100% رش میں، یہ وہ میکسیمم آپ اس کو جو ہے. اویئرنیس کیا ہے؟ یہ ہیبٹ ہے یا اسکل ہے؟ سیکھنا پڑے گا. اپنے ارد گرد سے باخبر رہنے کے لیے کیا آپ کو کسی ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ اور آپ ماشاءاللہ خواتین کے تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ڈیفالٹ فیکٹری سے آپ کے سینسر زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سینسر زیادہ دے ہوئے نا آپ کو، تو آپ کے تو ویسے بھی ماشاءاللہ سینسرز آپ کے. سو اویئرنیس جو ہے ایک ہیبٹ ہے، اڈاپٹ اٹ. میں ایک کامن آدمی، میں کراچی میں کسی دور میں کام کر رہا تھا، تو میں ایک صاحب سے ملنے گیا کسی کام کے لیے. کسی نے مجھے ریفرنس دیا تھا کہ وہ صاحب کام کر دیں گے. اچھا میں جا کے میں نے ایک بیل بجائی، تو اتنی دیر میں ایک صاحب وہاں سے، وہ اسٹریٹ تھی ایسے، تو وہ تھیلا پکڑا انہوں نے سبزی کا اور ایسے گزر گیا مجھے دیکھتے ہوئے. تو میں نے پھر بیل بجائی، تھوڑی دیر میں کوئی بھی نہیں نکلا. پھر دیکھا وہ صاحب وہاں سے سبزی کا تھیلا لیتے پھر ادھر جا رہے ہیں. آگے جا کے انہوں نے پوچھا کہ خیریت ہے، کوئی کام ہے آپ کو ان صاحب سے؟ میں نے کہا جی سر کام ہے. کیا نام ہے، کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا یہ محلے والا مجھ سے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. خیر میں نے بتا دیا. میں نے کہا اچھا انہوں نے چابی نکالی، آ جاؤ میں ہی ہوں. میں نے کہا یہ کیا میرے ساتھ آپ جو ہے وہ گیم کھیل رہے ہیں سانپ سیڑھی. تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ برا نہیں منانا یار، حالات کا پتہ نہیں چلتا. جسٹ اے کامن مین، کوئی سیکورٹی کا بندہ نہیں کچھ. اویئرنیس. سو اویئرنیس جو ہے وہ اٹس اے ہیبٹ. یو نیڈ ٹو ڈیولپ دیٹ ہیبٹ. اینڈ ایوری آئی تھنک رپورٹر، جرنلسٹ، فیلڈ ورکر، یو ایز این انڈیویجول، یو. اچھا ایک اور جو کرمنلز کرتے ہیں وہ ڈسٹریکشنز کرتے ہیں. اصل انسان ایک وقت میں 1-2 چیزوں پہ فوکس کر سکتا ہے میکسیمم. خیر فیمیل ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہیں، میل تو ہوتا ہی سنگل. ایک ٹاسک آپ نے جو ہے وہ کر لیا. خواتین نے ادھر یہ وہ بھی کھانا بھی پکا دیتے، ساتھ میں یہ کام بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ ملٹی ٹاسکنگ نیچرلی ہے. یہ جو اسکیمرز ہوتے ہیں، کرمنلز ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ابھی کوئی آپ بس میں بیٹھی، کوئی خاتون، 2 خواتین آئیں گی، بیٹھ جائیں گی، ادھر ہو جائیں، نہیں ادھر ہو جائیں، نہیں ادھر. وہ پوچھ کر پتہ چلا جب اتریں گی تو آپ کے پرس کے اندر سے پرس غائب ہوگا چھوٹا والا. ڈسٹریکشنز، وی کال اٹ ڈسٹریکشن. دیکھیں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، ایکسیڈنٹ میں انوائرمنٹ کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، ان سیف ایکٹ ہوتا ہے. اچھا مشین فالٹ کر جاتی ہے بعض اوقات، اس میں وہ ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ بعض اوقات پروسیجر جو ہے، جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ غلط ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں چیز ایسے نہیں، ایسے کاٹو، اس کو ایسے نہیں، ایسے پکڑو، ادھر سے لگ جائے گا. وہ تو جو ایک پروسیس ہے، آپ نے وہ غلط طریقہ اپنا لیا، اس سے بھی آپ کو جو ہے ایکسیڈنٹ یا انجری ہو سکتی ہے. سو ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ پروفیشنز ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے میل کو. کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جس میں فیمیل کو زیادہ ایڈوانٹیج ہے. سو آپ کے لیے سب سے بہتر، اگر آپ کہیں گے جی میں سیلف ڈیفینس کے لیے کیا گیجٹ رکھوں، پیپر اسپرے از دا بیسٹ گیجٹ along with the emergency alarm. That is best combo. Thank you very much ji. Thank you.